السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے لے کے 102 تک کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس، نبدا، پھینک دیا، فریق، ایک فریق نے، من الذین، جنہیں اوت الکتابہ، کتاب دی گئی، کتاب اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، جانتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول، اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے، جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ نہیں جانتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں ذکر کیے گئے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور ان کے پاس موجود دوسری آسمانی کتابوں کے پوری طرح مصداق تھے، مگر یہود کی بد نصیبی کہ جب آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تورات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا انہیں اپنی کتاب کا بھی علم نہ ہو۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی، میں، ملک سلیمان، بادشاہت سلیمان کی، وما کفرا، اور کفر نہ کیا، سلیمان نے، ولکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما، اور جو، انزلا، نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، وما یعلمان، اور وہ دونوں نہ سکھاتے، من احد، کسی کو، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے، انما نحن، ہم صرف، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا، پس نہ کر، تکفر، تو کفر، فیتعلمون، سو وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما، جس سے، یفرقون، جدائی ڈالتے، بھی، اس سے، بین المرئی، درمیان خاوند کے، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے، وما ہم، اور وہ نہیں، بدارین بھی، نقصان پہنچانے والے اس سے، من احد، کسی کو، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم، جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہ دے، ولقد، اور وہ، علموا، جان چکے، لمن اشتراہ، جس نے یہ خریدا، ما، نہیں، لہو، اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ولا بئس، اور البتہ برا، ما شروا، جو انہوں نے بیچ دیا، بھی، اس سے، انفسہم، اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہے، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود حسد اور اناد کی بنا پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دیا۔ میدان میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حق پر ہونے کا عقیدہ اور عمل ہی کی قوت بنیاد ہوتی ہے، جس سے ان کے ہاتھ خالی تھے۔ چنانچہ وہ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے، جادو ٹونے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر سارے کام بن جایا کرے۔ جب اور بس نہ چلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ یہ جادو کرنے والا لبید بن عاصم یہودی تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس سے نکلنے والے بالوں پر، جو اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے، جادو کیا اور اسے ذی اروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے۔ گویا یہ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ کی ایک صورت تھی۔ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا اور آپ نے وہ سب کچھ نکال کر ختم کروا دیا اور کنواں بھی دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ بخاری باب قول اللہ تعالی ان اللہ یأمر بالعدل، حدیث نمبر 7073 تا 5873۔ مسلم باب السحر، حدیث نمبر 2189 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ افسوس مسلمان بھی شرک و بدعت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب ذلت و پستی کے گڑھے میں گرے تو ان کی اکثریت بھی جادو ٹونے اور سفلی علوم کے پیچھے پڑ گئی۔ وما کفر سلیمان، یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے۔ یہود ایک تو اس علم سحر کے پیچھے لگ گئے اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، جو سحر سے الگ ایک علم تھا اور جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔ وہ فرشتے کسی کو بھی وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے اچھی طرح آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم اس عمل کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ مگر یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے وہ علم ضرور سیکھتے اور اس میں سے بھی وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے اور جن پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملیات جن سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ فرشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ افسوس کہ مسلمان بھی جب پستی کا شکار ہوئے تو جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کی آیات مثلاً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وغیرہ کو بھائیوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان عداوت ڈالنے کے لیے عمل میں لانا شروع کر دیا، حالانکہ یہودی جانتے تھے اور یہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے ہاروت و ماروت سے متعلق عجیب و غریب داستانیں نقل کر دی ہیں، جن میں زہرہ نامی ایک عورت سے ان کا معاشقہ اور پھر زہرہ کے ستارہ بن جانے کا واقع بھی دخل ہے۔ علماء محققین نے ان قصوں کو یہود کی افسانہ طرازی قرار دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اور تابعین سے اس قسم کی روایات منقول ہیں، مگر زیادہ سے زیادہ ہم ان کو نو مسلم یہودی عالم کعب الاحبار کا قول قرار دے سکتے ہیں۔ احسن البیان میں ہے کہ بعض مفسرین وما انزل میں ما نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت اور ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن مجید کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اسی لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے۔